حقیقت یہ ہے کہ قادیانی دھوکے اور فراڈ کا نام ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں انڈیا کے علاقے قادیان سے نمودار ہوا۔ دنیا جانتی ہے کہ 120 سال سے قادیانی اپنی شناخت سے محروم ہیں۔ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جبکہ قادیانیوں کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ملعون معاذ اللہ آخری نبی ہیں، جسے کبھی وہ مسیح موعود کا نام دیتے ہیں اور کبھی ذلی بروزی نبی کا، کبھی اس ملعون کو قادیانی امام مہدی قرار دیتے ہیں اور کبھی اسے حضرت عیسیٰ قرار دیتے ہیں۔ کبھی ملعون قادیانی نے نبوت سے آگے بڑھ کر خدا کی خدائی پر بھی ڈاکہ ڈالا اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اپنے تئیں خدا کے طور پر دیکھا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ قادیانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یہی بات 1973 میں قادیانیوں کے خلیفہ نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہی تھی، جس پر پورا ایوان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ قادیانیوں کے انہی غلیظ عقائد کی وجہ سے دنیا میں پہلی مرتبہ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ بعد ازاں قادیانی دھوکے اور فرار سے جب باز نہ آئے تو 1984 میں صدر ضیاء الحق شہید نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کو اسلام کا نام اور اسلامی اصطلاحات کا استعمال کرنے سے روک دیا، لیکن قادیانی ابھی تک دھوکے اور فراڈ سے باز نہیں آئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خود کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق قادیانی دنیا کے کئی ممالک میں سرگرم ہیں۔ اسی رپورٹ میں قادیانیوں کی دنیا بھر میں آبادی کو لاکھوں میں ظاہر کر کے دنیا میں انہیں 1% مسلم کمیونٹی ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانی دنیا کے کئی ملکوں میں بڑے پیمانے پر اپنی مذموم سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے قادیانی بنا رہے ہیں۔ قادیانیوں کی مذموم سرگرمیوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے 3 بڑے ممالک برطانیہ، کینیڈا اور انڈیا قادیان میں قادیانیوں کے خصوصی جلسے ہوتے ہیں، جس میں سیاسی نمائندوں اور مغربی میڈیا کو خصوصی طور پر بلایا جاتا ہے، جبکہ باقی ممالک میں ہر ماہ کارنر میٹنگ ہوتی ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، آسٹریلیا، فجی کے علاوہ شمالی افریقہ کے ممالک بالخصوص گانا، سینیگال، مراکش، الجزائر، یورپ، کینیڈا اور امریکہ میں قادیانیوں کے بڑے بڑے مراکز ہیں۔ ان مراکز کو دھوکہ دہی سے اسلامی سینٹر اور مساجد کا نام دیا جاتا ہے۔ ان ممالک میں قادیانی اہم عہدوں تک پہنچنے یا اہم عہدیداروں سے روابط بڑھانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حال ہی میں قادیانیوں کے خلیفہ نے کینیڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کینیڈا کے وزیر اعظم نے قادیانیوں کو کینیڈا کے لیے عظیم کمیونٹی قرار دیتے ہوئے ان کے سالانہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ السلام علیکم. Hello everyone and welcome to this year's Ahmadiyya Jalsa Salana. A big thank you to all the organizers who made this event possible, and thank you to everyone here for coming together this weekend. The Ahmadiyya community is a strong voice for the values at the heart of Canada. You work tirelessly to make a difference in your communities here and around the world. Love for all and hatred for none is an example to all of us. اسی طرح حال ہی میں مراکش کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر قادیانیوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا، جس کے بعد درجن سے زائد جرنیلوں، کرنلوں اور بریگیڈیئروں کو قادیانی ہونے کی وجہ سے برخاست کیا گیا۔ اس کے علاوہ تحریک ختم نبوت کے لیے برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا میں کام کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کے لیے ان ممالک کی انتظامیہ قادیانیوں کو مشیر بناتی ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں سے تحریک ختم نبوت والوں کو قادیانیوں کے کہنے پر پریشان کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں قادیانیوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، پھر پاکستان کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ نظریہ اسلام کے نام پر بننے والا دنیا کا پہلا ملک ہے، اس لیے کسی قادیانیوں کے مکروہ عزائم کے بارے میں شبہ تک نہیں ہوتا۔ بعد ازاں مختلف فلاحی کاموں کے ذریعے وہ اپنا زہر لوگوں کو پلاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ
لوگ ان کی طرف مائل ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال روہنگیا کے مظلوم مسلمان ہیں کہ وہاں انہوں نے خود کو پاکستانی مسلمان ظاہر کر کے اور فلاحی کاموں کی آڑ میں قادیانیت کی وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کر رکھی ہے۔ یورپ، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں قادیانیوں کا طریقہ واردات الگ ہوتا ہے، چنانچہ یہاں یہ خود کو مظلوم اقلیت قرار دیتے ہیں اور پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف جو قوانین ہیں ان کا حوالہ دے کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں۔ اس طرح پاکستان اور اسلام کے دشمن قادیانیوں سے ہمدردی جتانے کے لیے پاکستان پر وقتاً فوقتاً دباؤ ڈالتے ہیں اور توہین رسالت اور ختم نبوت جیسے قوانین کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر انہیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حالیہ دنوں پاکستان میں ختم نبوت حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی، اس کے بعد پاکستانی عوام کی طرف سے ختم نبوت کے حوالے سے جو جذبہ عشق رسول سامنے آیا، اسے دیکھ کر امریکہ اور یورپ ایک بار پھر چلا اٹھا ہے کہ کسی طرح پاکستان سے ختم نبوت اور توہین رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UPR کے اجلاس میں امریکہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ جلد از جلد قانون توہین رسالت ختم کرے اور پاکستانی حکومت ختم نبوت کے نام انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کروائے۔ برطانیہ کی نمائندہ میرام شامسن نے کہا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کی آزادی کا فقدان ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں موجود دیگر مذاہب کے لوگ بھی امتیازی سلوک کے بغیر انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ ان حقائق کی روشنی میں ہر مسلمان بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے کہ قادیانی کس طرح پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دنیا بھر میں سرگرم ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف ابھی تک حساس ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بعد 1974 میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے تحت منعقد ہونے والے 144 ممالک کے مشترکہ اجلاس میں قادیانیوں کو دائرۂ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ بعد ازاں افریقہ کے ملک گامبیا میں قادیانیوں کو دائرۂ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ سری لنکا میں 14 مسلم پارلیمنٹرین نے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کر دی ہے۔ الجزائر میں بھی حکومتی سطح پر قادیانیوں کو ہزیمت کا سامنا ہے، لیکن بہرحال قادیانیوں کی مکروہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اب بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ میدان میں آئے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کو دنیا بھر میں بے نقاب کر کے ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ توہین رسالت اور ختم نبوت کے دشمنوں کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے سر تن سے جدا کرنا۔